پاکستان اور شکریہ فیلڈ مارشل۔ ناظرین، یہ ہیں وہ الفاظ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران امریکہ تنازع میں اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت میں پاکستان کی سفارتکاری کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہے۔ مشرق وسطیٰ جو کئی دنوں سے جنگ، کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال کی زد میں تھا، اب وہیں سے امید کی ایک نئی کرن پھوٹی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آبنۂ ہرمز کی بندش کا معاملہ بالآخر حل ہو گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنۂ ہرمز سے تمام تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے راستہ مکمل طور پر کھول دیا گیا، جس کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ ایران نے ایران کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا، جس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، پاکستان نے اس پوری صورتحال میں متحرک کردار ادا کیا۔ سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز رہیں جو اب تک جاری ہیں۔ سول و عسکری قیادت خطے میں قیام امن کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا اہم دورہ کیا، جہاں امن مذاکرات پر بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر سے ملاقات کے بعد ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا گیا۔ پاکستانی کی کوششوں کے نتیجے میں ناظرین 8 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان جو 2 ہفتوں کی جنگ بندی طے پائی تھی، اس کے بعد اسلام آباد میں اعلیٰ سطح مذاکرات بھی ہوئے، کئی نکات پیش رفت ہوئی، لیکن حتمی معاہدہ نہ ہو سکا۔ اب ایک بار پھر اطلاعات ہیں کہ مذاکرات کا دوسرا دور جلد اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اندیا دے چکے کہ نہ صرف یہ مزاقستان میں ہو سکتے ہیں، بلکہ اگر معاہدہ طے پا گیا تو وہ خود بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. اور موجودہ صورتحال میں امریکہ اور ایران دونوں ہی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلسل اور محتاط سفارتکاری دونوں ممالک کو ایک ممکنہ معاہدے کے انتہائی قریب لے آئی ہے۔ پاکستان آج دنیا میں ایک پیس میکر کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران پاکستان نے خود کو ایک ذمہ دار اور قابل اعتماد ثالث کے طور پر پیش کیا، جو نہ صرف بات چیت کا حامی ہے بلکہ عملی طور پر فریقین کو ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی واقعی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ آبنۂ ہرمز کی بندش کا خاتمہ کتنا اہم ہے؟ کیا یہ سیز فائر مستقل امن کا پیش خیمہ ثابت ہوگا؟ اور اس بدلتی صورتحال میں پاکستان کا کردار آخر کتنا فیصلہ کن ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کے وقت کا۔ امریکی شرط تھی آبنۂ ہرمز کا کھولنا، ایرانی شرط تھی لبنان میں جنگ بندی، دونوں شرائط مکمل ہو گئی۔ اب کیا مستقل جنگ بندی نظر آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں ٹاک ہو، کوئی ایسا اعلان ہو جائے؟ جی یقیناً یہ جو دونوں اقدامات ہیں یہ ایک دوسرے کے مطالبات تسلیم کرنے کا اور اس میں پاکستان کی بڑی سرگرم کوششوں کا نتیجہ ہے، اور یہ اصل میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں اسی اینڈ آبجیکٹو کی طرف جس کی کہ ساری دنیا منتظر ہے کہ یہ ایک امن معاہدہ ہو جائے جس میں ایک انڈیورنگ پیس سلوشن مڈل ایسٹ کے لیے بنے۔ اب وہ یہ کتنا عرصہ رہتا ہے، اس کے جو کنٹورز کیا ہوں گے، ظاہر ہے کنٹورز تو اب آپریشنل لیول پہ دونوں طرف کی جو مذاکراتی ٹیمیں ہوں گی وہ طے کریں گی کہ آبنۂ ہرمز میں انہوں نے جو ہے ایکسیس تو اوپن کر دی، لیکن مستقل بنیادوں پہ اس کے مینجمنٹ کیسے ہوگی اس کا کوئی ایکشنیبل پلان بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایران سے پابندیاں یقیناً ہٹ جائیں گی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ایران جیسے رپورٹڈلی ایران ایگری کر گیا ہے کہ وہ فی الحال یورینیم انریچمنٹ پہ کام نہیں کرے گا، لیکن یہ کتنے عرصے کے لیے ایران ایگری کرتا ہے؟ یہ پھر جو آلریڈی انریچڈ یا افزودہ ان کے پاس یورینیم ہے تقریباً 400 کلو، وہ میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہا ہے، اس کا ڈسپوزل کیا ہوگا، وہ کس کی گارنٹی میں جائے گا اور اس کا جو ہے فالو اپ کیا ہوگا؟ یہ ساری جو اس کی موڈیلٹیز ہیں، اس کی جو ورکنگ موڈیلٹیز ہیں وہ ابھی طے ہونا باقی ہیں۔
بالکل تو ہم لیکن امید کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم نے آغاز کیا تھا ان مذاکرات کی کوششوں کا، اس وقت ہم امریکہ کی 15 اور ایران کی 10 ڈیمانڈز جو تھیں وہ ان کو آپس میں اگر مرج کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا ایک ہینڈ شیک کی پوزیشن میں لانا چاہ رہے تھے، تو وہ تو ایک ناممکن چیز نظر آتی تھی، کیونکہ وہ دونوں سائڈ سے بڑی میکسیملسٹ ڈیمانڈز تھیں بالکل جو کہ یکسر ایک دوسرے کو قبول نہیں تھی۔ تو پاکستان نے پھر اس پہ بہت کام کیا، پاکستان نے اتنا کام کیا کہ پھر دونوں سائڈز جو ہیں وہ بغیر یہ ڈکلیئر کیے ہوئے کہ جی ان 25 میں سے ہم نے ایک دوسرے کی کتنی ڈیمانڈز مان لی تو اب کتنی حل طلب رہ گئی، وہ میتھمیٹکس یا میتھمیٹیکل فگرز تو نہیں ظاہر ہے سرفیس ہوئی، لیکن یہ بات طے شدہ تھی کہ ان میں سے بہت ساری باتیں فریقین کو قبول ہیں، یا ایٹ لیسٹ بالکل یہ قبول ہونے کے بعد آج جو صورتحال جہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن مارشل صاحب یہاں ایک امپورٹنٹ بات، امریکن پریزیڈنٹ کا اتنا لاؤڈلی، اتنا سٹریٹ پاکستان کے وزیر اعظم کا، فیلڈ مارشل کا، پاکستان کا ایک شکریہ ادا کرنا، یہ بھی ایک بڑا انہونے سے لگ رہا تھا کہ جنگ کے دوران ایک طرف وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں ایران کو، دوسرا پاکستان کا اتنا شکریہ ادا کرنا۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جنگ کے تیسرے ہفتے سے یہ چیز بالکل جو ہے عیاں تھی کہ امریکہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا اور ایران یہ جنگ کبھی ہارے گا نہیں۔ تو اب ایران تو پہلے ہی دیکھے، ایران تو پہلے ہی بہت ساری ڈس ایڈوانٹیج پہ تھا، اس سے پیچھے تو وہ جا نہیں سکتا تھا، ماسوا اس کے کہ وہ ایک بالکل ہی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ انتہائی وحشیانہ ایک طرز عمل اختیار کیا جائے، جس کی ایک آدھ بار دھمکی بھی دی گئی کہ جی وہ ہم سویلائزیشن تباہ کر دیں گے، تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پوری خطے کو ہی آپ تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ نیوکلیئر آپشن پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ پھر اس کا تو پھر کوئی کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس سے بچتے ہوئے اگر آپ نے کوئی حل تلاش کرنا تھا تو ایران کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ ایران کی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، ایران 47 سالوں سے جو ہے پابندیوں کا شکار ہے، ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ایران کی بہت ساری لیڈرشپ تباہ ہو گئی، تو ایران کو اگر بریدنگ ٹائم ملتا ہے، ایران اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، تو ایران اس خطے کی ایک ایمرجنگ پاور بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے تھی، ایران کی اگر یہ ضرورت ہے تو امریکہ کی میں سمجھتا ہوں یہ مجبوری ہے، کیونکہ امریکن گورنمنٹ کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ میں جو پریشر تھا وہ ان کے اپنے یعنی اپوزیشن سے ہوتا ہوا وہ پبلک اوپینین، عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان سے سوال کرنے لگے۔ تو اگر پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت خوبصورت آپ کا جملہ، بہت خوبصورت، میں اس لیے آپ کو روک رہا ہوں کہ ایران کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور امریکہ کی مجبوری تھا، بہت زبردست آپ کا جملہ تھا، لیکن سوال میرا اسی پہ، ان دونوں ضرورت اور مجبوری کے درمیان جو پاکستان ایمرج ہوا ہے ایز اے پیس میکر دنیا میں، پاکستان کے خلاف ایک لمبی پچھلے تقریباً 2 سے 3 ڈیکڈ میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ الزام تراشی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اس میں جو پاکستان نکل کے آیا پوری دنیا میں وہ کردار کتنا اہم ہے سر؟ وہ بہت اہم ہے جی۔ دیکھیں پاکستان has been in the driving seat for these negotiations. میں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جنگ کے دوسرے یا تیسرے ہفتے سے پاکستان نے بغیر میڈیا لائم لائٹ کے، بغیر آپٹکس کے، پاکستان نے کوششیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ پاکستان کے اس وقت 2 چیلنجز تھے۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ جنگ میں چونکہ اسرائیل کے علاوہ جنگ کے جتنے ڈائریکٹ فریق تھے اور جتنے انڈائریکٹ فریقین جو کہ خطے کے گلف کے باقی ملک تھے، وہ سب کے ساتھ پاکستان دنیا میں واحد ملک تھا جس کے سب کے ساتھ تعلقات تھے، تو پاکستان واز این آئیڈیل چوائس، ٹھیک ہے جی۔ اب پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان کے لیے پہلا چیلنج جو پاکستان نے سر کیا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ سعودی عربیہ کو اور UAE کو ایران پر حملے کے لیے مجبور کیا جائے۔
ان کو بار بار یہ باور کرایا جائے کہ آپ کی سرزمین پہ حملہ ہوا ہے، اگرچہ ایران کہتا ہے کہ یہ امریکن ایسٹس ہیں، لیکن ہے تو وہ زمین تو آپ کی ہے، تو آپ کی خود مختاری جو ہے اور آپ کی جو ایک سورینٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اس لیے آپ رسپانس دیں۔ پاکستان نے بھرپور کوششیں کر کے پاکستان نے سعودی عربیہ اور یو اے ای کو باز رکھا کہ وہ یہ قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ اگر وہ یہ قدم اٹھاتے تو پھر ہم اسٹریٹ اوے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک عالمی جنگ کی طرف چلے جاتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے پاکستان کا جو چیلنج تھا وہ پاکستان کے اپنے لیے ایک چیلنج تھا کہ پاکستان یہ ساری چیزوں کو ایک پوزیشن آف نیوٹرلٹی سے مینج کر رہا تھا، لیکن چونکہ پاکستان کے ان سب ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے اور بالخصوص سعودیہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے، تو ان حالات میں پاکستان بڑا محتاط رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی پوسچرنگ کرے یا کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ جس میں پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان پہ جانبداری کا لیبل لگ جائے اور دوسرے لوگ پاکستان کو ایک فریق سمجھنا شروع کر دیں۔ تو پاکستان نے نہ صرف یہ کہ آپ یہ سمجھیے کہ اس جنگ کے شعلوں میں رہتے ہوئے پاکستان نے اپنا دامن بچایا، بلکہ اس جنگ کے ٹیمپریچرز بھی کم رکھے۔ تو یہ دو بڑی اچیومنٹس ہیں جس میں یقیناً مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی آر نہیں ہے کہ ہماری تو ساری لیڈرشپ کو کریڈٹ ہے، لیکن اس کا مین کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے۔ بالکل، نو ڈاؤٹ، جس کا اظہار پوری دنیا میں اب کیا بھی جا رہا ہے، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، اور یہ پورا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت جو ہے وہ لے رہی ہے، اور پوری دنیا اس بات کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ ہمیں چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد مزید مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ اور اس پہ مزید بات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑی زبردست قسم کی خبریں ہیں کہ امریکی پریزیڈنٹ بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آبِ ہرمز بھی کھل گیا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا ہو رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں، اور اس وقت صورتحال خاصی بہتر ہو رہی ہے کہ مستقبل میں اسلام آباد ٹاکس میں چیزیں طے ہو جائیں اور اسلام آباد اکارڈ کے معاملات بنتے نظر آئیں، جس پہ ہم بات بھی کر رہے تھے بریک سے پہلے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے خالد چشتی صاحب، ایئر کموڈور ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ایشیا ون نیوز کے بیورو چیف انس ملک اس وقت انطالیہ میں موجود ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ انس صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے چشتی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ جمیل احمد خان صاحب، سر بہت بڑی خبر چند گھنٹے پہلے ہمارے سامنے آئی کہ آبِ ہرمز کو کھولنے کا اعلان ہوا، لبنان میں جنگ بندی ہوئی، اس سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، یہ بہت تیزی کے ساتھ سارے عمل ہوئے۔ اب اس آج کے دن کو جنگ بندی کو لے کر، پاکستان کی کوششوں کو لے کر آج کے دن میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تیزی اور تندہی، یہ ساری کی ساری جو ہماری ملٹری ڈپلومیسی اور ہماری ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہے، اسی کی وجہ سے آج ہمیں اس اچھی خبر سننے کا موقع ملا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کے اسکرینوں پر، ٹیلی ویژن اسکرینوں پر آج پاکستان کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر فہرست تمام الیکٹرانک نیوز پیپر میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی پاکستان اور پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ یقیناً ایک تو یہ ایک اچھی مثبت بات پاکستان، اور پاکستان نے اس کے لیے کاوش کی ہے، محنت کی ہے، جس لگن کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس سنسیئرٹی کے ساتھ، اور جس طریقے سے پاکستان نے اپنا ایک امیج بڑے آرگینک طریقے سے بڑھانا شروع کیا۔ پاکستان کی میڈیشن یا فیسیلیٹیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں، فیسیلیٹیشن میں مزید ہمارے آسانی ہوئی، اور پھر ہمارے جب کابرین متحرک ہوئے تو انہوں نے یہ جو فائن ٹیوننگ کرتے رہے، 15 پوائنٹ اور 10 پوائنٹ، اور اس کے علاوہ 1 پوائنٹ پر زد اور 2 پوائنٹ پر زد، اس چیز کو پھر آئرن آؤٹ کرنے میں پاکستان نے اپنی فیسیلیٹیشن کے ذریعے یقیناً وہ کرایا، اور آج ون ون گیم ہے ساروں کے لیے، فیس سیونگ ہے ساروں کے لیے، بہت سارے محرکات ہیں۔ اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کو جو بتایا گیا تھا، جو بریفنگ دی گئی تھی وائٹ ہاؤس میں 11 فروری کو، یہو کا آخری پھیرا لگا تھا، آخری جب انہوں نے کیا تھا امریکہ کا اور وائٹ ہاؤس کا، اور اس وقت جو خبر ہم نے پڑھی تھی اور آپ نے پڑھی وہ تھی کہ بیک ڈور سے گئے ہیں وائٹ ہاؤس میں، اور وہاں جا کے انہوں نے
ब्रीफिंग दी है, वार प्लान डिस्कस किया है, उसके बाद वापस गए हैं। 19 तारीख को उन्होंने वापस आना था, नेतन्याहू ने जो बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में नहीं आए क्योंकि वो जंग की तैयारी वहाँ कर रहे थे। तो वो जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, वो आगे जाके वक्त ने और ईरान ने अपनी कुव्वत इरादी और अपनी जो उन्होंने अपने जुल्म और सितम सहने का एक रिजॉल्व दिखला के वो तमाम के तमाम जो उनकी मनसूबा बंदी थी उसको गलत साबित कर दिया। ईरान आज भी मज़ाहमत दे सकता है और पहले भी मज़ाहमत देता रहा, 40 दिन तक देता रहा, जिसकी तवक्को नहीं थी। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये है कि काबिल बर्दाश्त नहीं रहा वेस्ट के लिए, खासतौर पर अमेरिका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को सियासी नुकसान बड़ा सख्त पहुंच रहा था, उसकी वजह माशी नुकसान था, उसकी वजह वो राय अम्मा थी जो कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ये अमेरिका फर्स्ट की बात करते थे, ये तो इजराइल फर्स्ट की बात हो रही है, इजराइल के कहने पे ये सारा हो रहा है। लेकिन सर इसमें सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि अब विन विन सिचुएशन में खालिद चिश्ती साहब वो नज़र आ रहा है कि जो ऐसा लग रहा था कि मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन दोनों ममालिक के वापस जाने के बाद पाकिस्तान की जो एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, फिर पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी इतनी जल्दी के साथ कामयाबी होगी, या आप समझ रहे थे जब वज़ीर आज़म निकले हैं, फील्ड मार्शल निकले हैं, बातचीत हुई है, कितनी जल्दी कामयाबी इस लेवल पे आ जाएगी? जी बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। लेकिन इससे पहले अगर आप देखते हैं जो हालात चल रहे थे और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए हैं, मेरी मालूमात और मेरे जो कॉन्टैक्ट सोर्सेज हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की कंसर्टेड एफर्ट से मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप से बहुत करीब मुआहदे के पहुंच चुके थे यहाँ इस्लामाबाद में। लेकिन अफसोसनाक बात है कि आखिरी वक्त कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिससे यहाँ पे कंक्लूजन नहीं हो सका और वो वापस चले गए। तो ऑलमोस्ट ग्राउंड यहाँ तैयार हो गया था, स्मूथन आउट करना था, कुछ एप्रीहेंशंस थी। और एक और भी एलिमेंट हमें नहीं भूलना चाहिए कि जंग के ऑलमोस्ट तीसरे दिन यहाँ मुज़ाकरात शुरू हो गए थे। तो जब इस तरह के मुज़ाकरात जंग के फौरन शुरू हो जाते हैं तो एक कूलिंग पीरियड चाहिए होता है मुज़ाकरात के। कूलिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने अपनी जंग के अंदर जो परफॉर्मेंस दी होती है, अपना नुकसान उठाया होता है, आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है, उनके कॉजेज, उनकी इफेक्ट्स, उनकी टेक होम एडवांटेजेस, वो सारे आप रिव्यू करने के बाद, ग्राउंड चेक करने के बाद मुज़ाकरात में बैठते हैं, अपने एडवांटेजेस आपको देते हैं, बार्गेनिंग चिप देते हैं। और नुकसानात जो अगर जंग के ज़्यादा आपके होते हैं तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मेंटली तैयार होना होता है जंग ख़त्म होने, सीज़ फायर के दौरान के बाद। तो वो टाइम हार्डली मिला इस मुज़ाकरात को जो इस्लामाबाद में हुए थे। तो अब कंसेंसस काफ़ी हद तक यहीं डेवलप हो गया था। लेकिन आपने देखा कि जो ही वो वफूद अपने अपने मुल्कों में गए हैं, और मैंने उस दौरान भी टीवी चैनल्स पर यही कहा था कि ये अपने मुल्कों में जाएंगे, अब न्यू रेलेवेंस चेक करेंगे, अपनी ग्राउंड चेक करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखेंगे, चैलेंजेस को देखेंगे, तो ये कम बैक करेंगे। तो उसमें एक हफ्ता लगा, हमने देखा तक तकरीबन वापस कन्वर्ज किया है। पाकिस्तान की डेफिनेटली कोशिश मिलिट्री लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की बहुत रही है। लेकिन क्योंकि 40 दिन तक अमेरिका का भी एग्जॉस्ट हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता लग गया था कि नेतन्याहू को लाइन को टो करते करते, जो मिस्टर जमील कह रहे थे कि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बजाय इजराइल फर्स्ट कहना शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट कहा नहीं था तो लोगों को मानना यही लग गए थे कि वो इजराइल सबसे ज्यादा वो मान। तो ये आई थिंक रियलिज्म आया है प्रेसिडेंट ट्रंप में भी। मैंने एक और एलिमेंट पे भी देखा है कि रिपब्लिकन के जो अपने उनकी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने उन पर बहुत प्रेशर डाला कि आपका तो आखिरी टेन्योर है और आपके 2.5 साल रह गए, आप तो चले जाएंगे, लेकिन रिपब्लिकन इस जंग को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना और जो हमारी पार्टी का जो फ्यूचर है उस पर बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक उनको एक रियलिज्म आया। इसी वजह से आपने देखा कि अब उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो इजराइल ऑपरेशन कर रहा था, तो लेबनान में भी सीज फायर करा दिया है, ताकि उनको ये पता लग गया था कि अगर मैंने इसी लाइन को टोक किया जो नेतन्याहू की है, तो फिर मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपना होम ग्राउंड पे बहुत एम्बैरेसमेंट आने वाले वक्तों में उनको फेस करनी पड़ेगी। तो अच्छा हुआ, बहुत अल्लाह करे आने वाले वक्तों में और अच्छी खबरें आएंगी। चलिए, ये अच्छी खबरों के साथ जो एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि वज़ीर आज़म की, फील्ड मार्शल की कोशिशें, और 2 दिन में 3 दिन में 3 ममालिक के दौरे वज़ीर आज़म की जानिब से। आज वो मौजूद थे टर्की में और अंतालिया में। इस वक्त एशिया वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अनस मलिक वहाँ पे मौजूद हैं। अनस से बात करें, वहाँ वज़ीर आज़म भी थे, बाकी ममालिक में, क्योंकि फ़ोरम भी आज जो है वो डिप्लोमेसी फ़ोरम में ख़ासी लंबी चौड़ी बात हुई है। वज़ीर आज़म ने आपसे भी बात की थी, उस वक्त हम देख रहे थे आपके टीवी चैनल पे। आज जब ये खबर आई है, आप वहाँ इंटरनेशनल मीडिया के साथ मौजूद हैं, वहाँ पाकिस्तानी वफ़द भी है, उस वक्त क्या रिएक्शन था इंटरनेशनल मीडिया का, स्पेशली अनस?
بہت شکریہ مدثر صاحب فار ہیونگ می ہیئر. جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی میرے عقب میں جو ہیں وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ گئے ہیں اور وزیر خارجہ کو جو ہے وہ اطلاع دی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پیغام کا, جس پیغام میں اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم دونوں کی تعریف کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ دے آر گریٹ پیپل. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت وہ جینوئنلی ابھی چند منٹوں پہلے, چند لمحات پہلے آپ جب مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ اندر جا رہے تھے. تو اٹ گیوز یو اے سینس. اور یہاں پر پاکستان کو لے کے, پاکستانی ڈیلیگیشن کو لے کے وزیر اعظم کی ملاقاتیں جو ہیں کیونکہ انفارمل ہیں, اب وہ اسٹرکچرڈ بائی لیٹرل نہیں ہو پا رہی, اسٹرکچرڈ دو طرفہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی, تو اس وجہ سے پی ایم کو پرائم منسٹر کے جو اسکیجولڈ سیشن تھا جس کے اوپر انہوں نے بات چیت کرنی تھی وہ آج نہیں ہو سکا. تو آپ کو اس سے ایک اندازہ آپ کو لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے جو لیڈران یہاں پر موجود ہیں, جس میں سے میرے خیال سے 8 سے 9 ہیڈ آف گورنمنٹس ہیں اور ڈفرینٹ اسپیشل انوائز ہیں, ایمبیسڈرز ہیں, منسٹرز ہیں, وہ کس طرح پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات چاہتے ہیں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وزیر اعظم شہباز شریف کی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اس وقت تک 7 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ابھی وہ 8ویں سیشن کے لیے وہ گئے ہیں اور یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بتدریج جاری ہیں. کل صبح تک یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور وزیر اعظم اپنے اسکیڈول کے مطابق جو ہے وہ پھر کل صبح جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے. پاکستان اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے کوئی خبر ہے کہ ایرانی وفد, اور جو آپ اپنے کچھ خبر دے بھی رہے تھے, میں آپ کے دیکھ رہا تھا کہ کوئی کب تک متوقع ہے ایرانی وفد کا, امریکن وفد کا پاکستان آنا, یا ابھی صرف اسپیکولیشن ہے؟ میرے خیال سے اسپیکولیشن اب نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ جیسے میں جتنی میری یہاں پہ دونوں فریقین سے بات ہوئی, امریکی فریقین سے بھی اور ایرانی فریقین سے بھی, یہ واحد فورم ہے جہاں پہ, بڑا یونیک فورم ہے جہاں پہ دونوں سائڈ موجود تھیں, اور اب تک کی جو انڈیکیشن ملی ہے وہ کہ آئندہ ہفتے کے شروع میں, جو آنے والا ہفتہ ہے اس کے شروع میں جو ہے وہ ڈائریکٹ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شاید ریزیوم ہو جائے گا, اور ڈائریکٹ بات چیت کی بجائے کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے جو ایشوز ہیں ان کو آئرن آؤٹ کر کے کسی ڈیل کی طرف لے جایا جائے گا. مدثر صاحب, تو اسلام آباد میں ہو سکتی ہے یا کوئی وینیو اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وینیو تو بڑا کلیئر ہے اور یہ اسلام آباد میں ہی ہونی ہے. ٹھیک, پہلے کہیں اور اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا, لیکن اب یہ بات جو ہے بہت زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے. جیسے وقت زیادہ جا رہا ہے, پر ٹائم پاس ہوتا جا رہا ہے, اتنا زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بات چیت کا سلسلہ اسلام آباد میں ہی ہوگا. اسلام آباد سے جہاں سے آغاز ہوا ہے وہیں پہ انشاءاللہ اس کے اختتام کی طرف بھی ہوگا. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, بریک سے پہلے میں ایک چیز آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا. اس وقت جنگ بندی کے معاملات ہو گئے, اس کے بعد ایک دم سے ہم نے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں بھی دیکھا ڈکلائن آیا, 11 پوائنٹ سمتھنگ میں آ رہا ہے, اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اس کا سسٹین بھی وہ نظر آئے گا. لیکن اس وقت ایک جو بڑا اہم پوائنٹ ہے پاکستان میں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے, کہ کیا امریکی صدر کا آنا کیا ضروری ہو سکتا ہے, یا چیزیں جیسے پہلے چلی ہیں اس طرح سے چلائی جا سکتی ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ ہوں یا باقی جو سیکنڈ ٹیئر جسے ہم کہتے ہیں وہ بات چیت کر پائیں؟ دیکھیے اگر یہ چیز ہم مانتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہ جو معاملہ بڑھ گیا تھا ابنائے ہرمز کا اور ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ, اس سے پوری دنیا میں ایک بھونچال, معاشی بھونچال آ گیا تھا, اور اس خطے میں سیاسی اور جیو پولیٹیکل بھونچال آ گیا تھا. اگر یہ بات ساری کے سارے مصمم طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, جو کہ کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ ایران کے پاسداران نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پیس نہیں ملا تو دنیا میں کہیں بھی پیس نہیں ہوگا, اور 40 دن کی جنگ نے یہ بتا دیا, پیس صرف یہی نہیں کہ آپ کے کوئی سروں کے اوپر سے بم گزر رہے ہوں, پیس یہ بھی ہے کہ آپ کی معیشت اتنی خراب ہو جائے کہ لوگ بلبلا اٹھیں, وہ صورت ہوئی. تیسری چیز, جس طرح کہ ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا, سیاسی اور معاشی کاسٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی کاسٹ اس کی بڑی بڑھنے لگی جنہوں نے جنگ شروع کی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس انداز پہ اس سے یہ جنگ کا ابتدا ہوئی, جنگ چلی, جنگ کا خاتمہ انشاءاللہ جو تقریباً ہو ہی گیا ہے, صرف اب ڈیل پہ دستخط کے باقی ہیں, تو یہ سیز فائر کے دوران ہی یہ بھی سائن ہونے کا اب تو واضح ہمیں ایک اندیا مل گیا ہے. تو ایسی صورت ٹرمپ کے تو اپنی جگہ پہ ان کو ایک فیس سیونگ مل جائے گی. سیاسی جو ساکھ تھی
اس کو تھوڑا سا رکاوٹ آ جائے گی، بلکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو انداز ہے وہ دوبارہ بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ یہ جنگ کھا جائے گا۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ نیتن یاہو جس طریقے سے ان کے اس وقت ریٹنگ میں تنزلی ہوئی ہے، ویسے تو بالکل سر، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے۔ جمیل صاحب آپ کا شکریہ، خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انس ملک، آپ تینوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ آبِ ہرمز کھلنے کے بعد، تیل کی قیمتیں کم ہونے کے بعد اب صورتحال کس جانب ہو سکتی ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کی معیشت کو بچا لیا۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے بعد بالآخر آج ایران نے آبِ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری جہاں آج پوری دنیا کی معیشت کے لیے بہتر ثابت ہو رہی ہے، وہیں پاکستانی معیشت پر بھی اس کے کچھ ڈائریکٹ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے مشن کے دوران پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے باعث سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب کا ڈپازٹ بھی موصول ہوا، جس سے ملک کے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا ملا ہے اور فوری مالی دباؤ میں بھی کمی آئی ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے عالمی معیشت اور خصوصاً پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ماہر فرحان بخاری صاحب۔ بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ جہاں ہم ڈپلومیسی میں آگے بڑھ رہے تھے، اب ہم اس کو یہ بھی کہیں کہ فائنینشیل ڈپلومیسی بھی تھی، جس کے بعد کوئی ڈپازٹ کیسے سے آیا ہے سعودی عرب سے آنے والا، اس کے بعد کچھ چیزیں بہتر ہوئیں، اور سب سے امپورٹنٹ آبِ ہرمز کھلنے کے بعد فوری عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے بعد کیا سچویشن پوری دنیا کی مارکیٹ کے ساتھ پاکستان میں بھی بہتری کو نظر آئے گی؟ جی بہت شکریہ۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار قطر سے آنے والی گیس پہ بھی ہوتا ہے، جو LNG سپلائیز قطر سے آ رہی ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں، یعنی آبِ ہرمز کے کھلنے کے بعد اس گیس کی سپلائی میں بھی بہتری آئے گی۔ اور پھر ایک اور پہلو جس پہ بہرحال ابھی قبل از وقت کچھ کہنا، لیکن امید لگائی جا سکتی ہے کہ جنگ کے بعد ایران میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام بھی ہوں گے اور انہیں امپورٹس کی بھی ضرورت ہوگی، اور کئی ایسے شعبے ہیں جن میں پاکستان وہاں پہ اپنی ایکسپورٹس بھی کر سکتا ہے۔ فرحان بخاری صاحب، ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان بھی ایران کے ساتھ اس طرح سے تجارت نہیں ہے، معاشی پابندیاں ایران کے اوپر بھی ہیں، تو کیا اس ساری سچویشن کے بعد وہ ایران پر پابندیاں ہٹیں گی، اور پاکستان اور ایران کے ساتھ جو گیس کے معاہدے ہیں جو آج تک آگے نہیں بن پائے ہیں، کیا کوئی تیل کے معاملات ہیں، پاکستان کی باقی ٹریڈ ہے، کیا اس میں ہم آگے جا سکتے ہیں، یا وہ جو پابندیاں ہیں وہ بھی برقرار رہیں گی؟ وقت ہے، لیکن جس قسم کے معاہدے کی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں بہت تعجب ہوگا اگر پابندیاں نہ اٹھیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے تو اب یہ پیغام آ رہا ہے کہ جو تصفیہ ہوا ہے، جو نیا معاہدہ ہونے چلا ہے، اس کے نتیجے میں ایران کے اوپر ایٹمی پابندیاں بھی ہوں گی، اور یہ پابندیاں وہ ہوں گی جو کہ ایران نے جنہیں تسلیم کر لیا ہے۔ تو اگر اس قسم کی ایک صورتحال ہوتی ہے، ایسی پابندیاں یعنی اس قسم کی سمت میں جاتے ہیں معاملات، تو پھر پابندیاں اٹھنے کا یا پابندیاں نرم ہونے کا امکان تو بڑا واضح ہوگا۔ صحیح۔ تو نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ پاکستان کی تجارت ویسے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ایسٹرن بارڈر ویسے بھی ہمارا اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر ایران کے ساتھ پاکستان کی تجارت اگلے آنے والے دنوں میں ہوتی ہے، جس کا آپ ذکر کریں کہ اگر پابندیاں ہٹتی ہیں، تو پاکستان کے لیے آئل، گیس، بجلی کے ساتھ ساتھ پھر باقی ٹریڈ، تو پاکستان کی معیشت کو تو بہت بوسٹ مل سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کم سے کم اس قسم کی توقع تو ہمیں رکھنی چاہیے۔ وہ کہ یقینی طور پہ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ جو تفصیلات ہوں گی اس اگریمنٹ کی، جس کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ اگریمنٹ ایک ہونے چلا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، جو تفصیلات ہوں گی اس سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس معاہدے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور اس سے پاکستان جیسے اہم ملک کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا ڈپلومیٹک پروفائل، سفارتی پروفائل حالیہ دنوں میں خاص طور پہ جو ہمارے آرم فورسز کے چیف ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی
جو ایکٹیویٹی ان کا جو رول رہا ہے سارے کے سارے قصے میں، اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت زیادہ اچھی ریکگنیشن ملی ہے، اور یہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا میں کئی جگہوں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں، اور یہ ایک اچھی ایک چیز ہے، اس سے ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اچھا، اس خیر مقدم کے ساتھ سر ڈپلومیسی، ملٹری ڈپلومیسی، اس کو ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ان فیوچر فائنینشیل ڈپلومیسی میں؟ ایک تو ایک اچھا اقدام $2 بلین ڈپازٹ ہوئے ہے پاکستان میں، اس کے ایک بہتری آئی، لیکن اس کو کنورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے فائنینشیل ڈپلومیسی میں؟ ایک تو بڑی واضح بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں، حالیہ ہفتوں میں پاکستان کی جو مدد امریکہ کو فراہم ہوئی ہے اس کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے، اور ایک سے زیادہ دفعہ کی ہے۔ تو نتیجتاً ہمیں ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صدر ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا تھا، جو ڈیوٹیز لگائی تھیں مختلف ممالک پہ، پاکستان پہ گو کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں پھر بھی کم ڈیوٹیز ہیں، لیکن ڈیوٹیز اپنی جگہ پہ ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امریکہ سے کسی طرح اپنا ڈیوٹی فری ایکسیس اگر ساری برآمدات کے لیے نہیں منوا سکتے تو کم سے کم ایک حصے کے لیے منوا لیں، اس سے ملک میں صنعت کا پہیہ خاص طور پہ چل پڑے گا، اور اگر ہم اپنی زراعت کی بھی اصلاح کریں تو ہو سکتا ہے کہ کموڈیٹی سیکٹر میں ہمیں ایک اچھی شروعات ملیں۔ اگر ہماری فصلیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں، کچھ خاص طور پہ کچھ ایسے شعبوں میں جہاں پہ دنیا میں مانگ بھی ہے، تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا۔ تو بخاری صاحب، اس حکم آنے کے بعد بڑی یہ کوششیں ہوئیں کہ ایف ڈی آئی کے اوپر کام کیا جائے، مختلف 4 سیکٹرز بھی بنائے گئے کہ وہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر کام کیا جائے۔ اس سارے عمل کے بعد پوری دنیا کا پاکستان میں اعتماد بھی ہو رہا ہے، نظریں بھی ہو رہی ہیں، تو کیا اس میں بھی فائدہ ہوگا کہ کل وہ آنے والے وقت میں کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی شروع ہو پائے؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے دیکھیں وقت درکار ہوتا ہے، اور ایف ڈی آئی کو ایک دم سے نہیں لایا جا سکتا۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے جو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات، اس کی دنیا میں تشہیر جیسی ہوئی ہے، اس کا پاکستان کو نقصان ماضی میں تو پہنچا ہے، لیکن اب اگر ہم کچھ کنسیشنز امریکہ سے خاص طور پہ منوا لیتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈیوٹی فری ایکسیس کا اگر ہمیں کوئی صورتحال مل جاتی ہے، تو جن شعبوں میں ہمیں ڈیوٹی فری ایکسیس ہوگی پھر ان شعبوں کو ہم مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بیرونی سرمایہ کاروں کے پاس جا کر یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا موقع ہے، پاکستان میں آئیں، سرمایہ کاری کریں، اور یہاں سے اپنی پروڈکٹس کو امریکہ جیسی اہم مارکیٹ میں ایکسپورٹ کریں۔ چونکہ یہ ڈیوٹی فری ایکسیس اگر مل جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو کہہ لیجئے یا پلس سائن ہوگا۔ اچھا سر، آخر میں کہ جل